فذكر بالقرآن من يخاف سورۃ حامیم السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، دوسری سورت سجدہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلی الف لام میم سجدہ ہے، لیکن اس کو صرف سورۃ سجدہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو حامیم السجدہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو سورۃ فصلت کا نام بھی دیا گیا ہے۔ دونوں نام ہیں اس کے، خاص طور پر جو عرب ممالک میں چھپنے والے نسخے ہیں وہاں اس کا نام آپ سورۃ فصلت ہی دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب الرحمن الرحیم کی طرف سے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ قرآناً عربیاً، ایک عربی قرآن بنا کر، لقوم یعلمون، علم رکھنے والے لوگوں کے لیے، جاننے والے لوگوں کے لیے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے کی خاطر اور خبردار کرنے کے لیے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر بھی منہ موڑ لیا ان کی اکثریت نے، بس وہ سنتے ہی نہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، مما تدعوننا الیہ، اس چیز کے مقابلے میں کہ جدھر تم ہمیں بلاتے ہو۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کان بوجھل ہیں۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے۔ فَعْمَلْ، تو تم اپنا کام کیے جاؤ۔ اِنَّنَا عَامِلُونَ، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی ان پر واضح کر دو کہ یقیناً میں تم ہی جیسا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں۔ یوحیٰ الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، پس اپنے رخ کو سیدھا رکھو اسی کی طرف، واستغفروہ، اور اسی سے بخشش مانگو۔ وویل للمشرکین، سو ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے۔ ہم سورہ کہف میں بھی یہ مضمون پڑھ چکے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ جب اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہوتا ہے تو انبیاء کرام کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ وہ ہیں تو تمہارے جیسے بشر ہی، نہ وہ فرشتے ہیں، نہ ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ اس کے بیٹے ہیں، نہ اس کے بدل ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کسی شکل میں ان کے طرح ظاہر ہوا ہے۔ ہاں ان پر وحی آتی ہے، لیکن جب آپ اس پہلو سے دیکھتے ہیں کہ ان پر وحی آتی ہے تو پھر ان کا مقام جو ہے وہ بہت اونچا ہو جاتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ بشر ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو بڑا نیگیٹیولی لیا ہے کہ انبیاء کرام کو، اور خاص طور پر ہمارا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو ان کو بڑی تحقیر کے انداز میں کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں۔ اس میں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس میں کیا شک ہے کہ والد بھی انسان ہوتا ہے اور بیٹا بھی انسان ہوتا ہے، لیکن اگر بیٹے کو بار بار یہی سبق دیا جائے کہ کوئی نہیں تیرا پیو بھی انسان ہی ہے، تو پھر وہ بیٹا باپ کی عزت نہیں کرتا۔ اور یہی یہ ہماری جو موجودہ تعلیم ہے، جس کے ہم بیچلرز اور ماسٹرز اور ڈاکٹرز بن رہے ہیں، یہ ہمیں یہی کچھ سکھاتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج سے 60-70 سال پہلے کوئی سلمان تاثیر آپ کو نہیں ملتا تھا، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان کھولنے والا آپ کو نہیں ملتا تھا، لیکن اب یہ چیز پروموٹ کی گئی، اور اس میں دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو ہمارے دانشور حضرات ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، جنہوں نے جان بوجھ کر اس کو پروموٹ کیا ہے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہ ہو جائے۔
اور کچھ ہمارے سادہ لوہ لوگ ہیں جنہوں نے توحید کے غلو میں یعنی اللہ اور اس کے رسول کو لا کر مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، ایک رب ہے اور ایک اس کا بندہ ہے، لیکن بندوں میں سے جو اس کا مقام ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ باوجود اس یقین کے کہ باپ بھی انسان ہے، بیٹا بھی انسان ہے، ایک فرق آیا ہے کہ ہر دور میں نوجوانوں کو اپنے بڑوں سے، جوان بیٹوں کو اپنے والدین سے کچھ کنسرنز رہے ہیں کہ بھائی میں نے یہ نہیں کران دے، بھائی میں نے فلانا داخلہ نہیں لے کے دیں دے، بھائی میں نے موٹر سائیکل نہیں لے کے دیں دے، رہا ہے نا کنسرن۔ یعنی پہلے وہ سائیکل کی بات ہوتی تھی کہ جی ابا میں نے سائیکل نہیں لے کے دینا، تو اس کے بعد پھر ہو جی ابو مجھے موٹر سائیکل نہیں لے کے دیتے، اب کیا ہے پاپا مجھے گاڑی نہیں لے کے دیتے۔ الفاظ بھی بدل رہے ہیں اور مطالبات بھی بدل رہے ہیں، لیکن جب ہماری عمر میں جب ہم جوان تھے تو کوئی نوجوان اپنے کنسرن کا اظہار کرتا تھا اپنے والد کے خلاف، والد کے دوست سے، چچا سے، ماموں سے یا کسی خاندان کے بڑے سے، تو وہ کہتا نہیں پتر جو تیرا پیو کہندا وہ کر۔ اچھا، اب جب کوئی نوجوان اپنے اس کنسرن کا اظہار کرتا ہے تو اسے یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، کوئی نہیں پتر تیرا پیو بھی انسان ہی ہے، تو ذرا فرینڈلی ہو جانا وہ نال، کتنا اچھا لفظ ہے فرینڈلی ہو جاؤ، اور خود بات کرو اس سے، یو کین آرگو ود ہم، وہ خدا نہیں انسان ہی ہے تیرا ورگا۔ نتیجہ کیا ہے کہ باپ کی عزت ختم ہو گئی، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ باپ بھی انسان ہے، بیٹا بھی انسان ہے۔ جب انسان ہونے کے اینگل سے آپ دیکھیں گے تو دونوں برابر ہیں، لیکن جب باپ بیٹے کے اینگل سے آپ دیکھیں گے تو باپ آسمان پہ بیٹھا ہوا نظر آئے گا اور بیٹا اس کے سامنے زمین پہ کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ یہی معاملہ انبیاء کرام کا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں دیکھیں گے تو سب اللہ کی مخلوق ہیں، بڑے سے بڑا ولی، پیغمبر، جبرائیل، سب کیا ہیں؟ اللہ کے تو بندے ہیں۔ لیکن جب ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو زمین سے بھی نیچا دیکھیں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے بھی اوپر دیکھیں گے۔ جب یہ ہوگا انداز تو پھر توہین رسالت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی سلمان تاثیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ جو ہمارے دانشور حضرات تھے وہ اپنی محفلوں میں تو بہت کچھ کرتے تھے، لیکن جب پبلک میں آتے تھے تو پھر وہ نعت بھی کہتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعریفی کلمات بھی کہتے تھے، لیکن بڑے حساب کتاب کے ساتھ۔ وہ کیا تھا کہ آپ غور سے پڑھیں ان کی ساری تحریروں کو، ان کی ساری نعتوں کو، تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گریٹ مین ثابت ہوں گے، لیکن اس میں کہیں نبوت کی خوشبو نہیں ہوگی۔ لیکن ایک عام آدمی جو تھا اسی غلط فہمی میں رہتا کہ یہ حضور کا بڑا احترام کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عاشق ہے۔ لیکن اب جب ذرا اور تھوڑا سا کھل کھلا گیا اور ہماری اکثریت بھی پڑھ گئی، تعلیم یافتہ ہو گئی، اس میں اویئرنس پیدا ہو گئی، اس اویئرنس کا حاصل کیا نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے جیسے ہی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بلا شبہ بشر ہونے کے اعتبار سے، اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے سب انسان برابر ہیں، لیکن جب آپس میں ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے آمنے سامنے رکھ کے تو ایک امتی اور ایک نبی اور ایک پیغمبر کے درمیان کوئی کمپیریزن نہیں۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ بس ہلاکت ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا۔
اے نبی کہہ دیجئے کیا تم واقعی انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے زمین کو پیدا فرمایا 2 دنوں میں؟ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے لیے ہمسر بناتے ہو، ہم پلہ بناتے ہو، مد مقابل بناتے ہو۔ ذالک رب العالمین، یہی تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وجعل فیہا رواسیا، اور گاڑے اس نے زمین میں لنگر، مراد پہاڑ ہے، من فوقہا، اوپر سے، وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا، اور برکتیں رکھی زمین میں اور رکھ دیا اندازے کے مطابق اس کے اندر سامان خوراک، فی 4 ایام، 4 دنوں میں، سواء للسائلین، جو حاجت مندوں کی ضرورت کے مطابق ہے۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، جبکہ وہ ایک دھواں تھا، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، اور اس نے حکم دیا اسے اور زمین کو، آ جاؤ وجود میں، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ قالتا اتینا طاعین، تو ان دونوں نے کہا کہ ہم خوش دلی سے آتے ہیں وجود میں۔ فقضاہن 7 سماوات، پھر بنا دیا اس نے انہیں 7 آسمان، فی یومین، 2 دنوں میں، وأوحى فی کل سماء، اور پھر اس نے ہر آسمان کو پروگرام کیا، امرہا، اس کا کام، وزینا السماء الدنیا بمصابیح، اور آراستہ کر دیا ہم نے آسمان کو چراغوں سے، وحفظا، اور خوب محفوظ کر دیا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ منصوبہ ہے، اندازہ ہے بالادست جاننے والے کا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے، جیسا کہ عذاب ٹوٹ پڑا تھا قوم عاد اور قوم سمود پر۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب ان کے پاس آگے اور پیچھے سے ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول آئے تھے، یہ کہتے ہوئے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا، تو انہوں نے کہا کہ اگر اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو وہ فرشتوں کو بھیج دیتا، فإنا بما ارسلتم به کافرون، لہذا جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فاما عاد، رہے عاد یعنی قوم عاد، فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، انہوں نے زمین پر تکبر کا مظاہرہ کیا جس کا انہیں کوئی حق نہیں تھا۔ وقالوا، اور وہ کہنے لگے، من اشد منا قوۃ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوۃ، کیا انہیں کبھی غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہی ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، آخر کار بھیجی ہم نے ان پر ہوا سخت طوفانی قسم کی، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب، رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ ہی رسوا کن ہے، وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، رہے سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے انہیں راستہ دکھایا، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، لیکن راستہ دیکھنے پر انہوں نے اندھا رہنے کو ترجیح دی، نہ دیکھنے کو۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لہذا آن پکڑا انہیں رسوا کرنے والے عذاب کی کڑک نے ان کی کرتوتوں کے سبب۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور برے کاموں سے بچتے رہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس دن گھیر کر ہانکے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، ان کی درجہ بندی کر دی جائے گی، حتیٰ اذا ما جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ سب وہاں پہنچیں گے، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، یہ بڑی سخت آیت ہے، گواہی دیں گے ان کے اپنے کان، ان کی اپنی آنکھیں اور ان کی اپنی جلدیں، بما کانوا یعملون، ان کی تمام کرتوتوں پر۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ میرے کان، میری آنکھیں
اور میری جلد کو زبان عطا کر دے۔ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ جیسے ہماری بنائی ہوئی جو ٹیکنالوجی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قوت تخلیق سے بہت کم ہے، اس میں ہم ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ گواہی کے طور پر لے کے آتے ہیں، جس کا انکار انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح کی کوئی شکل ہو، کوئی ایسا ہی معلوم ہو کہ یہ تو میری اپنی آنکھ، میرا اپنا ہاتھ اور میری جلد ہی بول رہی ہے، بولنا ہی ہے نا۔ تو یہ بھی ممکن ہے، اس لیے کہ آخرت کے جو احوال ہیں وہ دنیا کی زبان میں بیان ہوئے ہیں۔ عربی زبان یہ دنیا کی زبان ہے، انسانوں کی زبان ہے، اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اس کے سارے محاورے، اس کے سارے ایکسپریشنز انسانی ہیں اور ہماری سمجھ میں آنے والے ہیں، لیکن ایگزیکٹ کیفیت کیا ہوگی اس کا ہمیں کوئی آئیڈیا یہاں پر نہیں ہو سکتا۔ تو شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، تو ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں ان کی تمام کرتوتوں پر۔ وقالوا، اور وہ حیران ہو کر کہیں گے، لجلودہم، اپنی جلدوں سے یعنی اپنی اعضاء سے، لما شہدتم علینا، وہ تم ہمارے خلاف ہی کیوں گواہی دے رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں زبان دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ، اسی نے تمہیں پیدا کیا تھا، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے حضور تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور تم چھپا نہیں کرتے تھے اللہ سے، یعنی آپ میں سے کوئی شخص جس جگہ رہتا ہے، اگر مجھے وہاں جانا ہوگا تو اس خیال سے کہ جی آپ لوگ دیکھیں گے، میں ذرا تھوڑا سا کچھ ہیزیٹیٹ کروں گا وہاں پر جاتے ہوئے، اور کچھ چھپ چھپا کے جاؤں گا اگر کوئی غلط کام کرنے جا رہا ہوں۔ تو چونکہ ہمارے دلوں میں یہ یقین نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتے، ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ یہ میں اکثر بات کہتا ہوں تو اس کو ذرا سیریسلی سوچا کریں کہ کیا یہ کیفیت ایسی نہیں ہے؟ میں آپ سے ڈرتا ہوں، آپ مجھ سے ڈرتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، لیکن جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ہم نہیں ڈرتے۔ اب اس کی کیفیت یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور تم بری حرکتیں کرتے ہوئے چھپا نہیں کرتے تھے، اَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ، یعنی اس خیال سے کہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کانوں نے، اور وَلَا جُلُودُكُمْ، تمہاری جلدوں نے کہاں گواہی دینی ہے تمہارے خلاف۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اصل میں تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ تمہاری اکثر کرتوتوں کو نہیں جانتا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ تمہارا گمان تھا جو تم اپنے رب کے بارے میں کر رہے تھے۔ ارداکم، اور وہ تمہیں لے ڈوبا، فاصبحتم من الخاسرین، اور تم نقصان سے دو چار ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ فَيَصْبِرُوا، پھر اگر وہ صبر کریں یا نہ کریں، فَيَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، یعنی ہر صورت میں آگ ہی اب ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَيَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ توبہ کریں گے، فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور مسلط کر دیے تھے ہم نے ان پر ایسے ساتھی، فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو آراستہ کر کے دکھاتے تھے ان کو جو کچھ ان کے سامنے اور پیچھے تھا۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور چسپاں ہو کر رہا ان پر وہی فیصلہ، فی امم، جو ہو چکا تھا چسپاں پچھلی کئی امتوں پر، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکی تھی، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ خسارے سے دو چار ہونے والے تھے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں، یعنی آج دنیا میں، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، بلکہ جب وہ پڑھا جا رہا ہو تو شور مچاؤ تاکہ کانوں پڑی آواز سنائی نہ دے۔ والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، تمہاری آواز غالب آ جائے۔ فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا، تو ہم ضرور مزہ چکھا کر رہ گئے کافروں کو سخت عذاب کا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم سزا دیں گے ان کو، أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان بدترین حرکتوں کی جو یہ کیا کرتے تھے۔
ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ بدلہ ہوگا اللہ کے دشمنوں کا آگ کی صورت میں، لہم فیہا دار الخلد، ان کا اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے قیام ہوگا، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے اس جرم کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا، یہاں یہ مستقبل کا ترجمہ ہوگا، وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا، اور کافر کہیں گے قیامت کے دن، اے ہمارے رب دکھا ہمیں وہ لوگ، اضلنا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، نجعلہما تحت اقدامنا، کہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رون دیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ذلیل و خوار ہو جائیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بڑی اہم آیت، پوری دین کا خلاصہ ایک لفظ میں، جو کہتے ہیں نا پنجابی میں 100 گلاں دی اکو گل، وہ کیا ہے؟ ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لے اور پھر استقامت رہے اس پر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس کی کئی طرح سے ہمیں یہ حقیقت جو ہے وہ بھلوائی گئی ہے کہ ہمیں یہ بات یاد نہ رہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو یہ کہیں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے اور پھر ثابت قدم رہیں اس پر، ان کے قدم نہ ڈگمگائیں، پھر اس بات سے وہ پھرے نہ، پھر سارے جو تقاضے ہیں اللہ کو رب ماننے کے وہ پورے کریں، تو پھر انہیں کیا کیا انعام ملے گا؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے نازل ہوں گے ان کی موت کے وقت، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ ڈرو نہ غم کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوشیاں مناؤ اس جنت کے مل جانے پر، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔